اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ انفا کے زیر اہتمام سول سروسز کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے خصوصی و بیداری پروگرام کا انعقاد۔ بیلگام کے وفد کا بھٹکل دورے کے دوران دفتر فکر و خبر میں آمد، حاصل کی فکر و خبر کی تفصیلات۔ صفے پہنچے اکھلیش یادو سے ملنے کے لیے مچی بھگدڑ، کئی افراد زخمی۔ بنگلور کے محمد فاروق نے بے سہارا سن رسید افراد کو سہارا دینے کا اٹھایا بیڑا، یہاں ہیں تفصیلات۔ برطانیہ میں بیٹی نے باپ کے خلاف شکایت درج کرا دی، تشدد کا الزام، 10 ماہ قید۔ مکے پر حملہ، 1.5 ارب مسلمانوں پر حملہ ہے، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کا بیان۔ کیا حوثیوں کی موت ابراہہ جیسی ہوگی؟ ناظرین، حوثیوں نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کر کے پوری امت مسلمہ کو رلا دیا ہے، اور ابراہہ کے بعد تاریخ میں یہ پہلی بار مذموم کوشش ہے۔ اس ہفتے میں اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل آزاد نگر فرینڈز ایسوسی ایشن بھٹکل یعنی انفا کی زیر اہتمام کارنیر ایس سول سروس اکیڈمی منگلور کی شراکت سے آج یہاں ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے منیر حال میں ایک خصوصی بیداری و معلوماتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں طلباء میں سول سروسز کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے اور دلچسپی لانے کے لیے کئی مہمانان نے اس موقع پر اپنے تجربوں اور تعلیم کی روشنی میں طلباء کو رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مہمان اعزازی ڈاکٹر ایم بھاوی کٹے، پرنسپل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے کہا کہ ہم سول سروسز میں ہماری شراکت نہ کے برابر ہے، ہم نے اس میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی، اس کے باوجود ہمیں شکایت ہے کہ ہماری تعداد یہاں کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود اعتمادی اگر ہو تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، اگر ہم احساسی کمتری کا شکار ہوئے اور مشکل ہونے کا بہانہ بنائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر مشہور عالم دین مولانا الیاس جاکٹی ندوی صدر انفا نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ہندوستانی عوام ایک سخت چیلنج کے ایام سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سول سروسز میں حصہ لینا اشد ضرورت ہے۔ سیاسی نشیب و فراز اور اس کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے، بصورت دیگر بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم یا دیگر ممبران پارلیمان، یہ لوگ از بخود فیصلہ نہیں لیتے بلکہ IAS افسران کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ 10 IAS افسران 50 ممبران پارلیمان کے برابر اور ایک KAS افسر 50 MLA اور MLC کے برابر ہوتے ہیں۔ منگلور PA کالج اور ایس اکیڈمی کے لیکچرر پروفیسر امین احمد نے اس موقع پر سول سروسز کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے سول سروس امتحانات کو آسان بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے طلباء کو بتایا کہ کس طرح سے اس امتحان میں حصہ لے سکتے ہیں اور کون سے راستے اس کو اپنانا ہوگا۔ یہ IMCA کے پروفیسر نذیر احمد نے سول امتحانات پر روشنی ڈالی، امتحان میں حصہ لینے کی شرائط اور اس کے قوانین کو تفصیلاً بیان کیا۔ ملحوظ رہے کہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ایس اکیڈمی کے صدر ایڈوکیٹ سعد الدین صالحی اور ایس اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب نذیر احمد تھے۔ 100 سے زائد طلباء نے اس میں شرکت کرتے ہوئے پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس پورے اجلاس کی نظامت اس جلسے کے کنوینر جناب سید عمران لنکا نے کی۔ سید محی الدین برماور، مولانا انصار ندوی اور انفا کے کئی ممبرز اس موقع پر موجود تھے۔ بھٹکل بیلگام کا ایک وفد جس میں بیلگام کے مشہور سماجی کارکن، ویژن فاؤنڈیشن اور ارمغان ایجوکیشنل سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر اور ویژن یونائٹڈ کریڈٹ سوہاردیکی کے ڈائریکٹر جناب اشفاق احمد آئی مڑکی شامل تھے، آج بھٹکل دورے کے دوران دفتر فکر و خبر پہنچ کر ایڈیٹر فکر و خبر سے ملاقات کرنے کے بعد تفصیلات حاصل کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے فکر و خبر کی جانکاری ہونے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالراست دفتر کا دیدار کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوئی ہے۔ اس موقع پر وفد کے سامنے ایڈیٹر فکر و خبر نے فکر و خبر کے منظر
قیام پر لائے جانے کے مقاصد کو بیان کیا اور پھر 4 سال کی مختصر وقفے میں اس کی مقبولیت اور شہرت پر اللہ کا شکر بجا لایا۔ ملحوظ ہے کہ یہ وفد شہر بھٹکل کی گمنام مگر مشہور سماجی و امدادی ادارے عقاب ہیومینٹی یعنی کپڑا بینک کا دیدار کرنے ان کے طریقے کو سمجھنے آئے تھے۔ فی الحال عقاب ہیومینٹی کی شاخیں ریاست بھر میں پھیل رہی ہیں۔ بعض وجوہات کی بنا پر اس ادارے کے ذمہ داران اس کو میڈیا میں لانے سے کترا رہے ہیں۔ بصورت دیگر اس کی شاخیں شہر بھٹکل سے باہر بھی پھیلنے لگی ہیں۔ اسی مناسبت سے پہنچا یہ وفد فکر و خبر سے غائبانہ تعارف کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے دفتر فکر و خبر پہنچا تھا۔ سیفئی کنبہ اور پارٹی میں جاری گھمسان کے درمیان سیفئی پہنچی یو پی کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے لوگوں کے درمیان جا کر ان کی شکایتیں سنی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب پولیس نے ہجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، جس میں ایک بزرگ زخمی ہو گیا جبکہ کئی دیگر لوگوں کو بھی چوٹیں آئیں۔ وہاں مچی بھگدڑ میں تقریباً نصف درجن افراد زخمی ہو گئے، جن میں کچھ میڈیا ملازمین بھی شامل ہیں۔ زخمی ہوئے پی ٹی آئی کے صحافی کا نام اروند شریواستو بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے سیفئی کے پی جے اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ اس بھگدڑ میں کچھ گاؤں والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دھکا مکی میں زخمی ہوئے ایک سنرسیدہ شخص کا سر پھٹ گیا، ان کا نام بلویر سنگھ بتایا جا رہا ہے۔ وہیں اس پورے معاملے میں انتظامیہ اور پولیس دونوں کی جانب سے بھی لاپرواہی دیکھنے کو ملی۔ زخمی بلویر سنگھ کو ایک شخص پی جی آئی اسپتال چھوڑ گیا، جس کے بعد بلویر کے سر میں ٹانکے لگا کر انہیں ایسے ہی باہر بھیج دیا گیا۔ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور بلویر اسپتال کے باہر ہی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بلویر اٹاوا کے اسرہار کے بات گنج کے کالج میں مینیجر ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے اکھلیش اپنے گھر پر ہی تھے اور گھر پر انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اکھلیش کی میٹنگ میں بہت سے نوجوان لوگ نظر آئے، جبکہ معمر افراد کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے بعد اکھلیش گھر کے پیچھے کے دروازے سے نکل کر گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ اس پوری میٹنگ نے قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ اکھلیش کو یہ بڑا قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ بنگلور اسلام میں والدین کی خدمت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، لیکن حالت حاضرہ میں والدین اور عمر دراز افراد کو بے سہارا ہونے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک انوکھی پہل بنگلور کے محمد فاروق نے کی ہے۔ زندگی کے آخری پڑاؤ میں راستے پر آنے والے ان سن رسیدہ افراد کو بنگلور کے محمد فاروق نے سہارا دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ آج کے دور میں بیشتر والدین اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں بے سہارا ہو رہے ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے بڑھاپے میں لاوارث ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے والدین ہیں جنہیں بچے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے میں والدین آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ ایک چھپتا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بنگلور کے محمد فاروق نامی شخص نے اپنی ذاتی زمین پر ایک آشیانہ بنایا ہے۔ اس آشیانے میں ایسے بے سہارا سن رسیدہ افراد کو سہارا دیا جا رہا ہے۔ یہاں موجود بزرگ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے۔ یہاں ہر شخص کی الگ الگ دکھ بھری کہانی ہے، جنہیں سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شہر کے فریزر ٹاؤن کے رہنے والے فاروق کے والد کے چند دوست بے سہارا ہو گئے تھے۔ فاروق نے ان لوگوں کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن بنگلورو میں ایک بھی ایسا مسلم ادارہ نہیں ملا جہاں پر ان بزرگوں کو پناہ مل سکے۔ اسی وجہ سے بنگلورو کے دیون ہڈی میں موجود اپنی ذاتی زمین پر انہوں نے ان بے سہارا بزرگوں کے لیے آشیانے کی بنیاد ڈالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے بے سہارا لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس وقت آشیانے میں 36 سن رسیدہ افراد موجود ہیں، جنہیں قیام و طعام کے علاوہ علاج اور اسلامی تہذیب سے زندگی گزارنے کا آخری موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ لندن برطانیہ میں ایک بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر پاکستانی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 57 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر گوہر رحمان نے اپنی 17 سالہ بیٹی کو ہالووین پارٹی میں شرکت سے منع کیا، لیکن اس نے باپ کے حکم عدولی کرتے ہوئے نہ صرف پارٹی میں شرکت کی بلکہ رات اپنے ایک مرد دوست کے گھر بھی گزار دی۔ وہ اپنے باپ کو سہیلی کے گھر جانے کا جھوٹ بول کر نکلی اور کہا کہ رات 9:30 بجے تک واپس آ جائے گی، تاہم وہ اگلے روز واپس آئی۔ اگلے روز جب لڑکی واپس آئی تو باپ نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے برا بھلا کہا۔ غصے سے بپرے گوہر رحمان نے بیٹی کو ایک والد کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ باپ کے اس رویے پر نافرمان بیٹی نے پولیس بلا لی اور باپ کو گرفتار کروا دیا۔ عدالت نے گوہر رحمان کو 10 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے اور اب وہ پروبیشن پر ہیں۔ بیٹی کا کہنا تھا کہ میرا باپ وحشی ہے، اس روز اس کا رویہ بہت خوفناک تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نفسیاتی خلفشار کا شکار ہو چکی ہوں، جس سے میری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ ریاض امام کعبہ حرمین شریفین کی نگراں کمیٹی کے چیئرمین الشیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے میزائل سے صرف مکہ معظمہ کو نشانہ بنانے کا سنگین جرم نہیں کیا بلکہ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے 1.5 ارب مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے۔
مکہ معظمہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ یمنی شیعہ باغیوں نے مکے پر میزائل حملہ کر کے وہاں پر موجود مقدس مقامات کو نشانہ بنانے اور 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل یمن کے حوثی باغیوں نے السعدہ کے مقام سے مکہ مکرمہ کی سمت میں ایک بیلسٹک میزائل داغا تھا، تاہم سعودی عرب کے میزائل شکن نظام نے باغیوں کے میزائل کو فضا ہی میں تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما